آنکھوں میں موٹا موٹا کاجل لگایا تھا. اپنا آپ کسے اچھا نہیں لگتا؟ مجھے بھی اپنا آپ پرفیکٹ لگ رہا تھا. باہر شور کی آواز سنی تو دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی. چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی. پورے 3 سال بعد میں نے ان کو دیکھنا تھا. دل کی بےتابیاں عروج پر تھی. میں فوراً سے باہر آئی تو وہ میری والدہ اور والد سے مل رہا تھا. رباب بھی وہیں موجود تھی. کہنے لگی ہیلو ہینڈسم، تم تو اور بھی زیادہ خوبصورت نکل آئے ہو. کیا بات ہے، فیئر اینڈ لولی لگا رہے ہو کیا؟ وہ ہنسنے لگا. کہنے لگا یہ کام تم لوگوں کا ہے، مجھ پر تو خدا کی خاص مہربانی ہے. اللہ نے حسن اتنا دے دیا ہے کہ سنبھالے نہیں سنبھالا جاتا. رباب اسے ہمیشہ ایمی کہہ کر پکارتی تھی. کہتی تھی کہ مجھے تمہارا یہ اتنا لمبا چوڑا پرانے زمانے کا نام بالکل پسند نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں کبھی بھی امتیاز نہیں کہوں گی. ابھی سب اس سے مل رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، خیریت پوچھ رہے تھے، لیکن میرے قدم تو اسے دیکھ کر وہیں جم گئے. سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیسے آگے بڑھوں، اسے سلام کروں یا سیدھا خیریت پوچھ لوں. میں عجیب تذبذب کا شکار تھی. جب امتیاز کی نظر مجھ پر پڑی، سب کچھ چھوڑ کر وہ میرے پاس آیا. مجھے غور سے دیکھنے لگا. اس کا یوں مجھے دیکھنا مجھے اور بھی نروس سا کر گیا. مجھے لگا کہ جیسے ذہن میں ترتیب کیے ہوئے سارے جملے میرے دماغ کے صفحے سے صاف ہو چکے. کہنے لگا تم وہی صبا ہو نا؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا. رباب میرے پاس آ گئی اور امتیاز سے کہنے لگی ہاں یہ وہی صبا ہے جو ہر وقت 2 پونیاں بنائے موٹا سا چشمہ پہنے رکھتی تھی. کہنے لگا تم تو بہت بدل گئی ہو صبا. مجھے تو لگا تھا کہ ابھی آؤں گا تو ایک نظر کا موٹا سا چشمہ پہنے ہوئے 2 چوٹیاں باندھے ہوئے تم مجھے کمرے کے کسی کونے میں کتاب پکڑے نظر آؤ گی. یہ کہتے ہوئے وہ ہنسنے لگا. رباب کہنے لگی ارے بھائی ابھی بھی یہ ایسی ہی ہے، شاید چشمہ لگانا بھول گئی ہے. پھر رباب کہنے لگی صبا خدا کے لیے اپنا چشمہ مت اتارا کرو، یہ نہ ہو کہ تمہیں کچھ نظر ہی نہ آئے اور تم مجھے امتیاز سمجھ لو اور امتیاز کو رباب. یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگی. میں نے کہا ویسی بھی کوئی بات نہیں ہے، میں چشمے کے بغیر بھی سب کچھ دیکھ سکتی ہوں. اس کے بعد میری والدہ نے کھانا کھانے کے لیے کہہ دیا جو کہ میں نے بنایا تھا. اسے ٹیبل پر بھی میں نے سجا دیا تھا. کھانا کھاتے ہوئے امتیاز نے کھانے کی بہت تعریف کی. میں بہت خوش تھی. کہنے لگا کھانا کس نے بنایا ہے خالہ؟ فوراً سے رباب کہنے لگی ظاہر سی بات ہے میں نے بنایا ہے. رباب کا جھوٹ بولنا مجھے اچھا تو نہیں لگا تھا، لیکن میں چپ ہو گئی. میں سب کے سامنے اسے جھوٹا نہیں کرنا چاہتی تھی. کہنے لگا واہ بھائی تم نے تو کھانا بنانے میں بھی میدان مار لیا. یار تم بڑی کمال کی چیز ہو، جو کام چاہتی ہو بڑے آرام سے خوش اسلوبی سے کر لیتی ہو. میں تو سمجھتا تھا کہ تمہیں صرف تقاریر ہی کرنی آتی ہے، لیکن کھانا بنانے میں بھی تمہارا کوئی ثانی نہیں ہے. ویسے رباب بڑے اعتماد سے اس کی تعریف وصول کر رہی تھی. حیرت مجھے اپنی والدہ پر تھی جنہوں نے سچ بتانے کی زحمت نہیں کی، اس لیے میں بھی چپ چاپ کھانا کھاتی رہی. اگلے روز امتیاز اپنی جاب پر چلا گیا. میری والدہ نے اسے گیسٹ روم رہنے کے لیے دیا تھا. وہ 6 بجے آفس سے واپس آ جاتا تھا. آتے ہی مجھ سے کہتا صبا یار سر میں بہت درد ہے،